اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میرا نام ہے ثاقب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چینج دی ورلڈ ود پازیٹیو۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اپنی انا، اپنی ہٹ ڈرمی، اپنے غرور، تکبر اور طاقت کے بنا پر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ وہ تمام زمانے بھر کے لیے عبرت کا نشان بنے رہے اور قیامت تک عبرت کا نشان بنے رہیں گے۔ نولی، اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلم آئیڈیالوجی اور اسلام کی حقانیت کو آپ سچ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین کرام، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اس کو تمام فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز اور تیار کر سکیں۔ ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاش کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو گیا اور اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کو کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورۃ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا، پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے سال پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و سمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کے حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اسی دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصبے بہت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں ان فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اس عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نواردات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسے غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفنوں پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور ان ممیوں کے ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس سے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔
مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری زراعت ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوا، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کی ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دوں گا، القرآن۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینل پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریہ اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سرور کونین احمد مجتمع محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اربوں درود خربوں سلام۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچی جائیں۔